کئی شہروں کے اندر فوجی نشانیوں کو، ان کے مجسموں کو، ان کی یادگاروں کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا گیا، نظر آتش کیا گیا. اور جناح ہاؤس کی جہاں بات کرتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی بات کرتے ہیں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نشانیاں تو ہمارے لیے معتبر ہیں، لیکن کور کمانڈر ہاؤس جو ہماری طاقت کی علامت ہے، اس کی اگر ایک اینٹ کو کوئی گلیل مار کر بھی توڑ دے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا. چاہے جائے کہ وہ پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی اور کوئی روک نہ سکا. آخر اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ایسا ماحول کیوں بن گیا. صحافیوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں جو قابل مذمت ہیں، عام شہریوں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں قابل مذمت ہیں، جنہوں نے جرم کیا ان کو تو معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ماحول بن کیسے گیا؟ عدم اعتماد ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف. میں بھی جب سے 2012 سے عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اور سیاسی تعلق رہا ہے، باوجود اس کے کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ممبر صوبائی اسمبلی ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب سے میری محبت جو تھی وہ کم نہ ہوئی اور تعلق بھی ان سے قائم رہا. اور جو لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا کہ ایک نئی پارٹی کو لوگوں نے عزت دی، لیکن ایک تو سوال دانشوروں کے آگے یہ ضرور میں رکھنا چاہوں گا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تحریک انصاف کی تھی، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت تحریک انصاف کی تھی، تو کیا وجہ تھی کہ تقریباً ہر ضمنی الیکشن تحریک انصاف ہار رہی تھی؟ جب ہر الیکشن ہار رہے تھے، یہ اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر کون سی ناکامیاں تھیں اور کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ پبلک مایوس تھی اور خان صاحب رائے عامہ کو مزید نہ بڑھا سکے یا جو تھی اس کو قائم نہ رکھ سکے. شاید کچھ اور لوگوں نے بھی توجہ دلائی ہوگی، لیکن میری نظر میں واحد ہوں جس نے اسپیشل ٹائم لیا خان صاحب سے اور وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے اس بات کی طرف توجہ دلائی، اس کے اوپر کام کرنے کا، سوچنے کا ریکویسٹ کی. خان صاحب نے میرے سامنے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے ایک ذمہ دار کی ڈیوٹی لگائی کہ شرک پوری صاحب سے ٹائم بناؤ اور اس چیز کو ڈریس کرو. اور وہ میٹنگ بھی رکھی گئی، چودھری اعجاز صاحب کو بھی میسج آ گیا میرے حوالے سے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا. اور پھر جب خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو ایسی مقبولیت پبلک کے اندر آئی کہ جو وہ بھی اپنی جگہ پہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن جو عدم اعتماد ہوئی، جن دنوں میں بہت زیادہ قریب تھا عثمان بزدار صاحب کے بھی اور عمران خان صاحب کے بھی، اور جب بھی کبھی میں نے خان صاحب سے ٹائم مانگا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، 10-15 دن کے اندر اندر مجھے کال آ جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایشو جو میرے مائنڈ میں ہوتا تھا میں گزارش کر چھوڑتا تھا. لیکن جب عدم اعتماد ہو گئی، اس دوران بھی میں ان ٹچ رہا اور ذاتی طور پہ خان صاحب کو میں نے لاہور میں کہا کہ سر مرکز کے حالات بھی کمزور ہو رہے ہیں اور صوبے کے بھی کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. زرداری صاحب جو کر رہے ہیں، شہباز شریف جو کر رہے ہیں، ان کا تو حق ہے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور علیم خان صاحب کو راضی کرنا چاہیے، جہانگیر ترین صاحب کو راضی کرنا چاہیے. تو خان صاحب نے فرمایا کہ نہیں وہ تو کہتے ہیں مجھے چیف منسٹر بنا دیں. میں نے کہا سر وہ ان کی ایک الگ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، میں ساتھ چلتا ہوں، میاں اسلم اقبال چلیں ساتھ، محمود رشید صاحب چلیں، ہم گھر جا کے منا لیں گے، اپنی طاقت تو اکٹھی کریں. لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہ دیا. بعد میں چیف منسٹر صاحب کے پیچھے پڑا رہا، 2-3 دفعہ توجہ دلائی کہ خان صاحب کو آپ کے سامنے میں نے کہا، انہوں نے اس کے اوپر لائٹ لیا ہے، لیکن یہ شدید بحران آ رہا ہے، ہمیں سمیٹنا چاہیے.
کہنے لگے ہاں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کب چلیں؟ میں نے کہا جی میں تو ویل آدمی ہوں، آپ ٹائم بنائیں، آپ مصروف ترین آدمی ہیں، تو علیم خان صاحب کے گھر جانا چاہیے، جہانگیر ترین کے پاس جانا چاہیے، باقی لوگوں کے پاس جانا چاہیے، تو ساتھ کس کو لے کے چلیں؟ میں کہا جی آپ پلان کر لیں، 2-3 منسٹر ساتھ لے لیں، لیکن بزدار صاحب بھی ٹائم نہ نکال سکے۔ اور پھر جب میں نے ریسرچ کی، جب عدم اعتماد ہو گئی اور بزدار صاحب بھی فارغ ہو گئے، تو جتنے بندے خلاف گئے مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو کوئی منانے گیا ہو۔ تو جب کسی کو منانے ہی نہیں گئے، کسی کو ریکویسٹ ہی نہیں کی، تو پھر اس کے اوپر بعد فوج کے اوپر ملبہ ڈال دینا اور امریکہ کے لیٹر کے اوپر ملبہ ڈال دینا، یہ سراسر زیادتی تھی۔ میں اس بات کو اسی دن سے تنقید کرتا رہا اپنے دوستوں میں، سینئرز کے پاس بھی اور چیف منسٹر صاحب کا عثمان بزدار صاحب کے سامنے بھی، کہ جناب یہ نلائکیاں تو ہماری اپنی تھی، فوج پہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ لیکن ایک ایسا بیانیہ بنا لیا گیا کہ یہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ جو میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں، کہ ایک ایک بچے کے مائنڈ میں آ گیا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یونیفارم میں وطن دشمن ہیں۔ حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی نلائکی تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو روک نہیں سکے۔ اس کے اوپر اسد عمر صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی جب عدم اعتماد ہوئی تو کوئی آپ لوگ منانے نہیں گئے؟ انہوں نے شرپوری صاحب جو ناراض ہو گئے اس کو منانا کیا؟ بھئی حد ہوگی، یہ پولیٹکس ہے، نلائکی آپ کی اپنی اور ڈالتے ملٹری کے اوپر پہ۔ اب یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہاں تک بات چلی جائے گی۔ میں نے مہینہ پہلے ہی حالات کے مطابق جب دیکھا کہ خان صاحب نے جو سٹیپ غلط لیے ہیں، جو ان کی ریاست مدینہ کے نعرے تھے، جو ان کے نبی پاک کی سنت کے اوپر چلنے کی باتیں تھیں، اگر جو میں سمجھتا ہوں دل سے باتیں کرتے تھے، اور کرپشن فری جو ان کی سوچ ہے، عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر مجھے آج بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ کرپشن وہ کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، وہ سب چیزیں محبت کی باعث تھیں۔ لیکن آپ نے ایک عوام کے اندر ایک ایسا ریئیکشن پیدا کر دیا کہ اگر پاک افواج کی عزت ہم خراب کریں گے تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ اسی ایشو کے اوپر تو میری نواز شریف صاحب سے بھی علیحدگی ہو گئی اور فاصلہ ہو گیا، اور میں جو بطور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے سوچ رکھتا ہوں کہ پاک افواج کے اندر وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر کسی کی کوئی غلطی بھی ہو ہمیں بند کمرے میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوک چوراہے میں اگر ہم اپنی عدالتوں کو بدنام کریں گے، اپنے پاک افواج کو بدنام کریں گے، تو کیا وہ یونیفارم پہن کے جن کو ہم روز برا بلا کہیں گے وہ ہمارا تحفظ کریں گے؟ پھر ہم دشمن کو آپ طاقت دے رہے ہیں۔ اور اس چیز کا تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ جہاں تک بات چلی جائے گی، جو 9 مئی کو ہو گیا، اور 9 مئی کے بعد جو میری کیفیت رہی ہے، نہ تو خبریں سننے کو جی چاہتا تھا، نہ بات کرنے کو جی چاہتا تھا، ایک طبیعت کے اوپر بوجھ رہا۔ اور جب میں دوستوں سے باتیں کرتا تھا تو پھر میرے قریبی دوستوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ آپ پہلے بھی چیزوں کے اوپر اختلاف رکھتے تھے، تو آپ کو تو پتہ ہے خان صاحب مانتے تو بات ہے نہیں، بات سن لیتے عمل نہیں کرتے۔ اور پھر آج یہ جو حالات ہو گئے ہیں، ہم کس طریقے سے ان کو ڈیفینس کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال میں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، اور خان صاحب کو میں نے ذاتی طور پہ مہینہ پہلے مشورہ دیا کہ اگر پارٹی کو سنبھالنا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر آپ 3 4 6 بندے بھی ایسے نہیں بنا سکے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، تو پھر اتنے سال آپ نے کیا پولیٹکس کی ہے؟ اور اگر کوئی بندے ہیں تو ان کے اوپر ڈالیں، اور جب آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ نہ بات کمپرومائز کرتے ہیں نہ لچک دکھاتے ہیں، حالانکہ پولیٹکس کے اندر لچک بھی ہونی چاہیے، کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ گئے، آپ ہاتھ نہیں ملاتے رہے، مجھے اعتراض رہا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر الزامات ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خامی ہوئے گی، تو جب ایک اکثریت انہوں نے چنا ہے تو قانون تو انہیں لیڈر آف اپوزیشن کہتا ہے اور آئین انہیں لیڈر آف اپوزیشن کہتا ہے، تو آپ آئینی طور پہ قانونی طور پہ اس کے ساتھ بیٹھے عزت وقار کے ساتھ۔ لیکن یہ باتیں جب میں اپنے کولیگس سے کرتا تھا تو مجھے کہہ دیں سب چھٹے ہیں، ان باتوں کا کیا فائدہ، تو اسی ایویں لگے رہندی ہو۔ لیکن بہرحال آج جو ہو گیا
اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو خود خان صاحب نے بنایا اور خود ہی ختم کر لیا. لیکن میں عوام پاکستان، اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو یہ میڈیا کے ذریعے یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. بات تو شروع ہوئی تھی عدم اعتماد سے کہ یہ عدم اعتماد ان میر جعفروں نے کیا. اس کو شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھ جائیں، اسد عمر صاحب بیٹھ جائیں، خود خان صاحب میرے سامنے بیٹھ جائیں، ثابت کر دیں کہ ملٹری کا 1% بھی رول تھا. میں خود وٹنس ہوں، 1% بھی ملٹری کا رول نہیں تھا، نیوٹرل تھے. اور نیوٹرل بھی آپ نے خود انہیں کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ سیاسی معاملات میں آپ دخل نہ دیں، ہم سیاست کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے بارڈر کو سنبھالیں. کیا یہ عمران خان صاحب نے خود چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں کہا؟ جب خود کہا تو انہوں نے ایک پالیسی بنا لی، اس کے بعد آپ سنبھالنے جھکے نہیں تھے تو ساری نلاکی ان کے اوپر ڈال دی اور پبلک کے اندر ایک عجیب ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ جس سے ایسے ایسے واقعات ہو گئے کہ آج ہم بالکل شرمندہ بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ون بائی ون اس کے مطابق لوگ جو ہے وہ پی ٹی ایم چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے میری کیفیت ہے، جب میں نے سمجھا کہ میں خان صاحب کے اس سٹائل کو یا جو کچھ ہو چکا ہے، اختلاف رائے تو پہلے بھی تھا لیکن اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ سامنے نہیں آیا تھا ان چیزوں کا. جب ایک بیڈ رزلٹ آ گیا تو نہ ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں نہ اس کا ڈیفنس کر سکتے ہیں. اور پھر خان صاحب بھی بیک فٹ کو جانے کو تیار نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنارہ کر سکتے ہیں. تو اس میں میرے اپنے شرق و شریف کے جو دوست احباب یا میری جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں جو چند دوست روز ملتے جلتے رہتے ہیں، ان سے مشاورت کے علاوہ کسی اور سیاسی قائد سے نہ میرا کوئی مشورہ ہے نہ کوئی رابطہ ہے. اب ہر بندہ اس طریقے سے تقسیم کیے ہیں اس میں آپ کو ٹکٹس ملا ہے یا نہیں ملا؟ یہ 9 مئی سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں بیٹ جو کچھ بھی تھا آپ نے چھپائے رکھا، سارا کچھ جو کچھ بری چیزیں ٹھیک صاف کر رہی تھی، پسے پردہ بیانیے بنا رہی تھی، آپ نے چھپائے رکھا. آپ خود کو نہیں سمجھتے کہ آپ بھی ملزم ہیں، آپ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے یہاں تک حالات بنائے ہیں؟ تو 2 سوال ہے، ٹکٹ ملا یا نہیں ملا؟ دوسرا، آپ جو حالات بنے کیا اس میں آپ بھی شامل نہیں ہیں؟ یہاں تک نوبت آ گئی، پہلے کیوں نے ایکسپوز کیا؟ دیکھیں جو ایم پی اے کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے وہ تو میں امیدوار ہی نہیں تھا. میں نے اسد عمر صاحب کو خود کہہ دیا تھا کہ میں صوبائی اسمبلی کے ان الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں. اور لیکن خان صاحب کا میرے سے پرومس تھا کہ پی پی 137 138 139 یہ آپ کے مشورے سے ٹکٹ دیں گے اور جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. وہ اگرچہ عین موقع پہ مشورہ بھی نہیں کیا گیا اور اگر ٹکٹیں دی گئیں تو غیر میرٹ سے ہٹ کے دی گئیں، جو بندے میرٹ پہ تھے ان کو اگنور کیا گیا. اور میں نے جب اعتراض بھی کیا اور ریویو کی بھی توجہ دلائی اور میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہوئیں کہ خان صاحب آپ جب 4 حلقوں کا دھرنا لے کے 90 دن بیٹھے رہے اسلام آباد اور آپ نے کہا 4 حلقے کھول دیں تو شیخو پورے کے بھی یہ 4 حلقے کھول دیں جو ٹکٹیں دی گئی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے نیچے کرپشن کس حد تک ہو رہی ہے. تو وہ بہرحال میرے توجہ دلانے کے باوجود، میڈیا پہ بات کرنے کے باوجود اس کے اوپر نہ تو کوئی دوبارہ میٹنگ ہوئی اور نہ اس کی کوئی اصلاح کا میسج آیا. آپ کو ٹکٹ نہیں دی؟ نہیں، میں نے تو مانگی ہی نہیں نا، وہ تو میں عرض کر رہا ہوں میں نے تو مانگی ہی نہیں. لیکن جو میرٹ پہ بندے تھے ان کو اگنور کیا گیا، جن کو دی گئیں اگرچہ وہ بھی میرے دوست ہیں، میرے سے محبت والے ہیں، لیکن وہ میرٹ پہ نہیں تھے. اور پھر میرا یہ بھی فیصلہ تھا کہ میں ووٹ ان کو دوں گا اگر ٹکٹ انہی کے پاس رہی. مطلب جو میری 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، میری یہ تھی کہ جو ٹکٹ غلط دے دی گئی ہیں لیکن ووٹ میں انہی کو دوں گا. لیکن دوسری جو بات آپ نے کی، 9 مئی تک جو کچھ ہوا، ہاں دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ میں شروع دن سے جب سے یہ چیزیں ہوئیں اپنے کولیگ ایم پی ایز میں چیف منسٹر دفتر میں ہمارا آنا جانا تو وہاں یہ چیز میرا اظہار خیال رہا کہ یہ خان صاحب امریکہ کا جو رٹا لگا رہے ہیں اور جو ملٹری کو گھسیٹ رہے ہیں، غلط گھسیٹ رہے ہیں. اور پھر دوست ظاہر چھوٹے چھوٹے آپ نے یہ ضرور بات کرنی ہے، جو ایک سٹائل ہے جیسا ٹھیک ہے لیڈر کو جیسے کہتا سنتے جائیں، میری کم از کم ایسی عادت نہیں رہی.
اور خان صاحب سے میں نے جب پرائم منسٹر نہیں رہے تو بہت زیادہ کوشش کی کہ اگر ٹائم ملے تو میں، جیسے میری عادت ہے بیت کلفانہ بات کر لینے کی، تو انہیں عرض کیا جائے، اور میڈم یاسمین کو 2-4 دفعہ کہا کہ میرا ٹائم بنوائیں، لیکن وہ نہ بنوا سکی۔ اب اجتماعی ملاقات ہوئی، اجتماعی ملاقات میں تو ایسی بات کرنا وہ پاسبل بھی نہیں ہوتا اور مناسب بھی نہیں تھا۔ آپ نون لیگ سے پی ٹی آئی میں آئے، چودھری پرویز علی کے ساتھ جو بڑا اچھا تعلق رہا، اب آپ کا آئندہ کا سیاسی اسٹاپ کون سا ہے؟ کیونکہ آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، اگلا سیاسی اسٹاپ آپ کا کون سا ہے؟ دیکھیں میرا سٹاپ ہے پاکستان، اور وہی سٹاپ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میری جو اوپینین ہے آج سے نہیں ہے، میں سب سے پہلے اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جسٹ ایک ارینجمنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، کس گروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پارٹی کا جو نشہ ہے نا، میں اس کے خلاف ہوں آج سے نہیں، شروع سے، کہ جی میں تو چونکہ مسلم لیگ میں ہوں، میں نے مسلم لیگ ہی رہنا ہے، میں چونکہ تحریک انصاف میں ہی رہنا ہے۔ بھئی اگر میرا پارٹی لیڈر جسے میں محبت کر رہا ہوں صبح وہ کوئی ایسا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا ہے، تو جیسے خان صاحب کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہے، تو ہم کوئی غلام ہے کسی لیڈر کے؟ ہم لیڈر سے محبت کرتے ہیں اصول کے اوپر، اگر لیڈر اصول چھوڑ دے گا ہم کوئی پابند نہیں ہیں۔ سر میں بات سمجھا نہیں، ایسا کوئی تحریک لبیک ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں نے جتنی دفعہ بھی ان کو کچھ پولیٹیکلی اصلاح کی کوشش کی ہے وہ غصہ کر جاتے ہیں، تو جب وہ بات کا غصہ کر جاتے ہیں تو کیسے ساتھ چلے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پلان تھا کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوئے گا تو میں حصہ لوں گا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی میری ضد بھی نہیں ہے، میں بالکل اس کے معاملے میں فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر کوئی اور اچھا کینڈیڈیٹ آئے تو میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں، اور اگر مجھے ذمہ داری دی جائے اپنے علاقے کی طرف سے تو مجھے کوئی جھجک بھی نہیں ہے، اور الیکشن لڑنا حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میرے لیے اپنے علاقے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اختلاف بھی ہوا لیکن چیز قابل برداشت ہوتی ہے، ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں لیکن وہ ایسی بات نہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا۔ اب 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا جب پاک افواج کو حرف تنقید بنا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہمارے کئی ماؤں کے بچے شہید ہو گئے اور بے شمار بچوں کے جو مائیں جو ہے وہ بیچاری مطلب دیوانوں کی طرف پھر رہی ہیں، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا رسپانسبل عمران خان صاحب ہے، اور بالکل اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے، لیکن ان کا غلط بیانیہ اس کا باعث بنا کہ قوم کو انتشار کی طرف لے گئے اور آج ہم پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ فرمائے آپ نے 2 باتیں کی ہیں، ایک سیاسی جماعتوں سے آپ کا اعتماد اٹھ چکا ہے، کیا آئندہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ جب پی ٹی آئی پہ ذمہ داری آپ ڈال رہے ہیں تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے؟ پی ٹی آئی پہ پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، عمران خان صاحب کے اوپر لگ جانی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کی آپ نے بات کی ہے تو میں نے الیکشن کمیشنر کو بھی یہ فارمولا لکھ کر بھیجا تھا اور خان صاحب کی خدمت میں بھی دیا تھا کہ اگر الیکشن کا ہم نے امینڈ نہ کیا رولز تو ہم پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکیں گے۔ اور میں جو سمجھتا ہوں صرف ٹیکس پیئر کا ووٹ ہونا چاہیے، ہر ایک کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ جو ملک کو دیتا کچھ نہیں اس سے کیوں پوچھے کہ تمہارا وزیر اعظم کون بنے اور تمہارا ایم این اے کون بنے؟ جو کماتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے، جو ٹیکس چوری کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے کمایا کچھ نہیں، اس کا مطلب تو نالائق آدمی ہے۔ جو تم اپنے لیے نہیں کما سکے تم ملک کے لیے کون سا اچھا مشورہ دو گے؟ صرف جو ٹیکس دیتے ہیں، ایک پکوڑے بیچتا ہے اور کہتے ہیں میں شام کو 500 کے پکوڑے بیچے، یہ 5 روپے گورنمنٹ کا ٹیکس بنتا ہے، اس کا مطلب ذمہ دار آدمی ہے۔ لیکن ایک بندہ سونے کی دکان کرتا ہے گورنمنٹ کو دیتا کچھ نہیں، ایک بندہ کروڑوں کا کام کرتا ہے دیتا کچھ نہیں، اس کا مطلب بکار آدمی ہے۔ اسے ووٹ کیوں لیں؟ اسے کیوں پوچھے تمہارا وزیر اعظم کون ہے؟
पीटीआई को सपोर्ट करते हुए बात करते हैं असेंबली में आपने डिवेलपमेंट फंड कितने दिए थे उनकी कार्रवाई उस्मान बुज़दार साहब से? जी, उस्मान बुज़दार साहब ने एक तो तकरीबन 4.25 अरब का मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मंसूबा हमारे इलाके में किया, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी और बिल्कुल हमारे शरकपुर का लाहौर का राब्ता ही मोटरवे के अलावा ख़त्म हो चुका था। और वो तो उन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी की कि पूरा इलाका खुश है। और इसके अलावा भी करोड़ों रुपए उस इलाके में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिए, जिससे बेशुमार सड़कें और बेशुमार इलाकों की इस्लाहात हुई। तो वो मैं उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इलाके की तरफ तवज्जो दी हमारी रिक्वेस्ट पे और हमारे इलाके की बेहतरी का बायस बनी। के बाद जो मेन रहनुमा है वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, पीटीआई के में डाल रहे हैं, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घर जाते हैं, नहीं जाते फिर वापस जेल में जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर अपडेट का बड़ा मसला चलता है, क्या आप भी इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, देखिए मेरी तो जो पोजीशन है वो आपके सामने है और शरकपुर शरीफ में कोई पकड़ दकड़ ऐसी नहीं हुई, पूरे इलाके में अमन रहा है, चूँकि ज़्यादा पुरसकून इलाका है, पुरअमन इलाका है और हमारी पुलिस हमारी इंतजामिया में समझते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं शरीफ व तबा लोग हैं, इंतशार में कभी हिस्सा नहीं लेते। मैं तो जब तहरीक इंसाफ में था और खान साहब ने 90 दिन का धरना दिया, टेबल के ऊपर फहद मैं था जिसने मुखालफत की। मैंने कहा आपका मुतालबा ठीक है, धरने के मैं हक में नहीं हूँ। तहरीक लबैक ने धरने दिए, मेरी उनसे मोहब्बत थी, उनका मुतालबा ठीक था, मैं धरनों के खिलाफ था। सर मेहरबानी।